الذي كان وابتدائي من الخيام ويا أم كلثوم ويا سكينة عليكن مني سلام والسيدة أمان دی جائے میرا آخری سلام میں تعارف کرائے گئی کا کون حسین او حسین کربلا تے 9 لاکھ دی فوج دے ورس دے کے آدھے میرے پیوں مرے دیا میرا گھر ہے کوئی لیا اور سیدہ دے ظالمان آدھا پیان نماز کسے نیت پڑھنی کہ جویں پڑھ گے بھین میرائے شبیر پڑھی بچ تیران دے رسیاں بچ آن دیوار شبیر پڑھی بچ تیران دے رسیاں بچ آن دیوار آدھا پیاتے شبیر تو بھٹ کے ہائے حسین بدی اے ہائی مشکل سجدے دی جائے اوکھیاں ہو کے کوٹھڑی لٹ دے دیتے سجدے آن دیوار الذي جسمه عريانا حسین جے تن دے کپڑے لٹے گئے الذي حرامه اس علاقے آلے آجے دیا بھیری کوفت شام دربارات بالارات رول گیا وَعَلَىٰ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ وَلَعْنَةِ أَجْمَعِينَ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم ذکر علی العبادہ وحب علی العبادہ مولا تعالیٰ زندہ و سلامت رکھے سوائے گوائے حسین کی دنیا دا کوئی رب نہ بھی کوئی ذکر محمد و آلہ انسانہ دینی اللہ نے جیڑی بھی چیز خلق دیئے وہ دیتے واجب آتے اور تسی ذکر محمد و آلہ وسلم واسطے تشریف لے آئے ہو مالک خالق واڑیاں دعاواں و آخری بار باش قبول و منظور فرمائے جدو دا پاکستان میں اردو تو لے کے ہون تائیں لوگ کی ساڑھے تا سوال کرنے لگے ہیں
کہ دسو کہ ماتم کتنے لکھے ہیں ایک سلوات سارے حضرات زندہ باد زندہ باد مردہ باد مردہ باد لوکی ساڑھے سے یہ سوال کرتے لگے آئے کہ شیعہ ہو تو ماتم کرتے ہوئے کتنے لکھے آئے تواڈی نماز کتنے لکھی ہے تواڈی اذان کتنے لکھی ہے اسی ادھر بلائے کہ ان کے جواب دیتے لگے آئے لیکن ان کے ساڑھا بھی حق بنتا ہے نا کہ سوال کریے کہ تواڈی نماز کتنے لکھی ہے کہ اذان کتنے لکھی ہے آپ تے بنتا ہے ایک بندے تے تے سوال کریے تے کدی تے پھر وہ دل کر بیٹھا ہے بھائی میرے تے تے سوال کیتے نہیں کوئی گل دا تم ہی تے جواب دے تے پھر ساڈے تے بھی یہ ساڈا بھی ہن دل کردا ہے کہ اسی پوچھیے بھائی تواڈی نماز کتھے لکھی ہے اذان کتھے لکھی ہے جڑی سویرے ہو رہی ہے تے شامی ہو رہی ہے اور پھر آج کوئی فیصلہ ہی نہیں کر سکے کہ اگر کوئی بچہ رات میں پیدا ہو جائے تو وہ دے کان نے سویرے والی اذان دینی ہے یا شام والی یہ ساری گلاں دا پتہ تھا لگدا ہے کہ امام سجا ہو جے امام اپنی مرضی نال بنایا ہوئے اللہ دے مرضی دے امام نوں جھٹلا دے دیے کہ پھر عمل کتے قبول ہونے نے جڑا اللہ دی مرضی دے خلاف امام بنایا عمل کیوں قبول ہونے نے جو اللہ دی مرضی ہوئے بنائے ہوئے امام دے پیچھے چلنا ہے کہ جے مرضی اپنی نال چلیے آکھیے میں جنت اللہ دی وچ جانا اللہ دی جنت وچ تا جانا ہے کہ اللہ نے بنائے ہوئے امام نو مننا ہے جی اپنی مرضی نے امام نو مننا ہے تو پھر جنت بھی اپنی مرضی نہیں بنانی اور شیعہ دا صرف ایک دوسرے فرقیاں نو اختلاف ہے کہ شیعہ نے امام اللہ دی مرضی دے بنائے ہوئے لوکاں دے بنائے ہوئے اماماں نو نہیں منیا اس نو میں جس نو اللہ نے بنایا ہے کہ رسول نے آ کے دسیا ہے اور دین اس دا سچا ہونا ہے جدا امام سچا ہونا امام بندے نو وہ بننا چاہیے جدا ادھر بھی کام آوے قبر وچ بھی آوے تے حشر نو بھی کام آوے حشر والا دیہڑا ہوے بندہ حشر والا دیہڑا ہوے تے بندہ امام نو لبدا ہوئے تے امام آپ اگے اگے ہوئے تے منن والے پیچھے پیچھے ہو وہ آکھڑ کروا لیا ساتھ تو کوئی دنیا دستا رہا وہ ساری گواہی تے دے وہ آکھے نا میرے اپنے قبول ہون تے میں تہاڈی دھیان رکھاں قبول وہ عمل ہون گے جڑے امام نے دسے ہونے اور امام بھی او ہوے جڑا اللہ دا بنایا کہ اللہ دے بنائے ہوئے امام فرماتے ہیں محمد پہ فرماتے ہیں کہ بے شک نمازاں روزے حج زکاتاں بندہ ساری زندگی پڑھتا رہے اور روزے رکھتا رہے حج کرتا رہے جڑے معاشرہ دین ہوئے گا اس دے عمل قبول تاں ہون گے انہاں تے پاک محمد اور آل محمد دی محبت دی مہر اگر انہاں نمازاں روزے حجاں تے علی دی محبت دی مہر نہ ہوے گی وہ عمل او فرشتے اس بندے دے منہ تے مارے نعرہ حیدری اور امام بندے کو بنانا چاہیے جڑا شریعت کی کام آوے تے اگلے کام اور امام صرف اور صرف کوئی سچے نے جنہ دا اعلان محمد مصطفیٰ نے اور جنت دے مالک صرف وہی ہو سکتا ہے جڑا ہر قسم دے رجس تو دور ہو جنہیں ساری زندگی کوئی گناہ نہ کیتا ہوئے جنہیں کوئی شراب نہ پیتی ہوئے بت پرستی نہ کیتی ہوئے وہ جنت دا مالک ہو سکتا ہے وہ جنت دا مالک نہیں بن سکتا جیڑا ادھی زندگی شراب پیتا رہا ہوئے تے بت پرستی کرتا ہے
وہ ایک دور ایسا آیا کہ خلیفہ فخر کے پتر نے شراب پی، جس نے شراب پی لی وہ بندہ بیچتا سی پیا، وہ جس ویلے اس نے شراب پی تھی جو بندہ بیچتا سی پیا، انہیں جا کے خلیفہ نو آخیا کہ جے کوئی ماڑا بندہ شراب پی لے تے او دی تے سزا ہے وے، جے کوئی تگڑا بندہ پی لے انہیں آخیا وہ دی بھی سزا ہے، انہیں آخیا جے کوئی قریبی رشتہ دار ہوئے او دے واسطے بھی ہوئی سزا ہے، انہیں آخیا او دے واسطے بھی ہوئی سزا ہے، انہیں آخیا پھر تواڈے پتر نے شراب پی، انہاں نوں مجبوری بن گئی، پتر نوں بلانا پے گیا، وہ جس ویلے او دے کول پوچھیا تے انہیں آخیا میں پیتی ہے شراب، وہ جس ویلے حد جاری کرن دا وقت آیا انہیں جلاد نوں بلایا، پتر نے آخیا کہ بے شک مینوں کوڑے مار لو سودا دے لو، لیکن او بندہ میرے کوڑے مارے جس آپ ساری زندگی شراب نہ پیتی ہو۔ جس ویلے اس نے آخیا کہ مینوں او بندہ کوڑے مارے جس نے ساری زندگی آپ شراب نہ پیتی ہوئے، تے سارا مجمع جڑا ہے سر نیوے کر کے بیٹھ گیا۔ ایک پاسے میرے مولا علی علیہ السلام کی آواز آئی میں حد جاری آپ بھی کر سکتا، کوڑے بھی آپ مار سکتا، لیکن میرے کول میرا بیٹا حسن بیٹھا اور ایک کام میرا بیٹا حسن بھی کر سکتا ہے، نہ حسن اس پاسے کی ہے نہ میں، اور پورے دربار کی سکندر نے کوشش نہیں کی کہ میں اٹھ کے آقا کہ میں یہ کام نہیں، اور امام بندے وہ مننا چاہیے جڑا اللہ نے بنایا ہوئے۔ تسی جانتے ہو جدوں اللہ نے ابراہیم نوں آکھیا کہ اگر تو امتحان دے گا تو میں لوکاں دا تینوں امام بناواں، ابراہیم نے آکھیا کہ ٹھیک ہے میں امتحان دیاں گا، اللہ نے آکھیا کہ میری خاطر بادشاہ وقت کے سامنے جا کے کلمہ حق بیان کرنا پڑے گا، نہ کیا کراں گا اگ وچ جانا پڑے گا، جاواں گا، جس ویلے پتر جوان ہو جاوے تے اس وقت میری راہ وچ قربان کرنا پڑے گا۔ ابراہیم نے آکھیا میں کراں گا، اللہ نے آکھیا جے تو کرے گا تے پھر میں تینوں لوکاں دا امام بناواں گا۔ اس سے ثابت ہویا کہ اللہ دا امام بنن واسطے پتر دینے پیندے نے، دھیاں دینے امام نہیں بنے گا۔ تو میں اس امام دا تذکرہ جناب کو سنا رہا ہوں جڑا ساری کائنات دا بادشاہ ہے، جدے 11 پتر تے 12 آپ امام ہیں، وہ 12 دے 12 دی گل وی کہ سارے ساری پتر ایک پاسے 12 نے دوسرے پاسے 4 امام نے جنہاں چون دے فتوی آپس دے، اور اگر میں چاہنا چاہاں دیاں زندگیاں نو پڑھی ہے کہ وہ پچھوں بھی پاک محمد اور آل محمد دے در دے غلام ہیں۔ پہلے امام ابو حنیفہ کو سے بندے نے پوچھا آپ سے تمہاری عمر کتنی ہے؟ انہوں نے کہا کہ میری عمر ہے 2 سال۔ وہ بندہ دیکھنے والا انہوں نے کہا کہ تمہاری عمر تے لگتی ہے 70-72 سال دی، لیکن تسی پہ آپ میری عمر 2 سال ہے۔ انہوں نے کہا کہ میری کوئی 2 سال ہوئے جیڑی میں پاک امام جعفر صادق علیہ السلام کے در پہ ہوا۔ نعرہ حیدری، باقی کی ساری عمر میری ضائع ٹر گئی۔ اور دوسرے احمد بن حنبل تھی کسی بندے نے سوال کیتا، انہوں نے پوچھن واسطے محمد سی نے کہا میں یہ پوچھنا بھائی نبیوں کے سردار دے کول جبریل زندگی چ کتنی دفعہ آئے؟ انہیں سوال کیتا کہ اگر میں پوچھا کہ نبیوں کے سردار دے کول جبریل زندگی چ کتنی دفعہ آیا ہے؟ انہیں کہا جی میں دسن واسطے تیار ہوں، جبریل پوری زندگی چ پاک محمد مصطفیٰ دے کول 12,000 بار آیا۔ انہاں کہا کہ 12,000 باری آیا کہ قرآن دیا آیتاں تے 6,666۔ انہاں کہا کہ یہ صرف جبریل قرآن دیا آیتاں نہیں لے کے آیا، وہ کبھی حسنین نے کپڑے لے کے آیا، کبھی حسنین نے جھولا جلانا۔ انہاں کہا میں اگلی گل بھی پوچھ لینا، انہاں کہا کہ یہ بھی کہہ سکنا ہے کہ یہ جبریل جڑا ہے یہ کبھی پاک علی علیہ السلام کول بھی آیا ہے،
انہاں کہا جی ضرور کتنی دفعہ؟ انہاں کہا 24,000۔ انہاں کہا ایک ہی نبیت سرکار کو 12,000 مرتبہ، پاک علی جدار کے 24,000 مرتبہ۔ انہاں کہا تو نبیت سرکار دا فرمان نہیں پڑھیا کہ انا مدینہ العلم و علی بابها، کہ جیڑے بندے نے شہر میں داخل ہونا ہوئے ایک بڑی دروازے تو اندر آنے واسطے دروازے پہ آؤں دوسری باری باہر جانا۔ یہ ان کرمالیوں میرا قصور کوئی نہیں ہے کہ تسی اٹھنا بہنا جڑا شروع کی دیا مہربانی کر کے جتنے جگہ لگتی ہوتے میں جو ایک مجلس پاک کے مذاق نہ ذکر محمد اور آل محمد عبادت کرتے سنو جنہ بہنا ہے وہ بیٹھ جو جڑے نہیں بہ سکتے وہ نہ اٹھنا بھی اٹھ کر جو ایک بھائی یہ چنگی بات نہیں ہے کہ درمیان بندہ اٹھ پہ ہے اس طرح جڑی ساری مجلس بھی وہ سارے بندے کا دھیان ہی اس پاس ہو جاتا ہے۔ ایک سلوات پڑھ لو سے تو میرے مولا علی علیہ السلام ایک دو منٹ واقعہ پڑھ کے میں سے میں ذکر مصائب پڑھنا چاہنا۔ ایک دفعہ رمضان اور مبارک ہوئے 5-6 رمضان کی رات میں گزری سی میرے مولا محمد مصطفیٰ صبح دی نماز مسجد میں پڑھا رہے باجماعت میرے مولا دے نال 40 صحابی ہیں جڑے باجماعت نماز پڑھ رہے ہیں۔ نماز جس ویلے فجر کی باجماعت پڑھی جاتی ہے تے او دے وچ نماز 2 رکعت پڑھن تو بعد پھر تسبیح پڑھی جائے تو تھوڑا جہا وقفہ اتنا گلاب جاتا ہے کہ بندہ کسی نال گل کرنی ہوئے چھوٹی موٹی سے گانے کر لے انجے ہی گل ہے نا بولو تو صحیح یار آج کی کر کے آئے ہو سارے چپ کر کے ایک نعرہ سناؤ علی شاہ مجلس سے بیٹھ کے بولنا عبادت بلکہ کوئی بندے تے اندر اندر ایتھے نہیں بولنا ہوے خبر کرو تے تسی تے سارے ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک ہو بولو تھوڑا تھوڑا میرے نال میں تھوڑی جی گل کرنا چاہنا وہ تے سن لو چپ کر کے بیٹھ رہنا تے یہ جی میں بالکل بندہ فری مجلس سن کے بول بندہ تھانوں کی آکھے ہو گئے بزرگ جڑے اٹھ بھی نہیں سکتے نعرے دی باری ہونا اونچا ہاتھ مار کے نعرہ تو مولا تانوں دیتا ہو سلامت رکھے میرے مولا سرکار محمد مصطفیٰ نماز پڑھائی فجر دی ایک بندے نے دوسرے تے کان دی ایک گل کی جتوں روڑا بن گیا انہیں دوسرے دے کام میں چاہیا کہ کل دا جڑا روزہ رمضان اور مبارک دا گزریا ہے اے روزہ پاک علی علیہ السلام نے میرے دسترخوان پہ اتارا انہیں جس ویلے دوسرے وہ نمازی نے حاجی نے صحابی نے گل سنی انہیں آخیا بھی توں یہ گل جاندا ہے کہ روزے دی حالت وچ بندہ جھوٹ بولے تے او دا روزہ باطل ہو انہاں کہا جی بالکل جاندا انہاں کہا پھر تو یہ گل ٹھیک نہیں کر رہا کہ کل دا روزہ مولا علی علیہ السلام نے دعا نے میرے گھر افطار کیتا ہے میں پیا آہنا کل دا روزہ مولا نے میرے گھر افطار وہ جس ویلے دعا دا تکرار ودیا گل تیسرے تک پہنچی تیسرے نے آخیا کہ کیوں لڑتے پئے ہو یہ دیکھ کے آدھے کہ لڑتے اس گل کیوں یہ آدھا ہے کہ کل دا روزہ مولا نے میرے گھر افطار کیتا ہے میں آدھا میرے گھر افطار کیتا ہے وہ تیسرا آدھا تسی دونوں ٹھیک نہیں آدھے کل دا روزہ تو مولا نے میرے گھر افطار وہ گل چوتھے نمبر پہنچی چوتھے تو پنجویں پنجویں تو چھویں وہ جتنے 40 نمازی ہیں انہاں سارے نے اقرار کیتا کہ کل دا روزہ مولا نے ساڈے سارے دے گھر افطار اور گل نبیاں دے سردار تک جدا پہنچی پاک محمد فرمیندے نے لڑدے کس گل تو وہ سارے دے سارے آنے کہ یا رسول اللہ اسی 40 بندے نماز پڑھن والے ہاں ہر بندے دا وعدہ اقرار ہے کہ کل دا روزہ مولا علی علیہ السلام نے ساڈے گھر افطار کیتا ہے پاک محمد مسکرا کے فرمیندے نے تسی بھی سارے آتے ہو کہ کل دا روزہ مولا نے ساڈے گھر افطار کیتا ہے کہ میں محمد ہو کے میں پیا آہدا کل دا روزہ دا علی نے میرے نال ہن جدا گل سرکار محمد مصطفیٰ
صفا تک پہنچی روڑا بن گیا تو جبریل آ گیا جبریل کولوں پاک محمد نے پوچھیا تو جادا اے بھی سارے آہدہ کہ مولا نے میرے نال افطار کیتا ہے میں بھی آہدہ میرے نال افطار کیتا ہے جبریل علیہ نبیوں دے سردار تسی بھی اقرار پہ کر رہے ہو کہ میں جبریل آہدہ کہ کل دا روزہ مولا نے میرے نال عرش پہ افطار کیتا ہن جس ویلے جبریل ذکر گل پہنچی تے پاک محمد مسکرا پہ انہاں دے پاسے دیکھ کے آندے نے تسی پریشان نہ ہو مولا پریشان کیویں نہ ہو یہ سارے دا اقرار ہے کہ ہر بندہ آتا ہے مولا نے میرے نال افطار کیتا ہے پاک فرماتے ہیں یاد رکھو میرے پیر علی دا لقب ہے مظہر العجائب مظہر العجائب اس ہستی نو آتے ہیں جیڑا نہ وقت دا محتاج ہوئے نہ جگہ دا اور اے امام ہے جنہاں کو صاحب اپنی مرضی نال امام نہیں بنے اللہ نے انہوں امام بنایا ہے کہ تاں امام بنے اگر اساں اپنی مرضی نال امام بننا ہوتا میں کائنات قربان کرنا عباس کی جھکی ہوئی اسی جناب عباس علی دا پتر بنے ہیں سپہ سالار بنے ہیں بہادر بنے ہیں کمر بنی ہاشم بنے ہیں لیکن جدہ آئیے امامت دیواری اساں عباس کے پاسے موڑ کے بھی دیکھیا کیونکہ اللہ نے انہوں نے امام بنایا ہے اللہ نے جنہ بارہ میں امام بنایا ہے اساں انہوں نے امام بنایا اور پہلے تو لے کے آخری تک بارہ آج بھی پردہ ہی گئے بگے چکے اور جب بعد میں سرکار بھی آمد ہوئے گی ظہور ہوئے گا علماء کو بزرگاں کو سننے رہنے ہو کہ کعبے کی چھانتے ہو پھر تینوں مننا پڑے گا ساڑھے او امام جو پہلے اور بھی کعبے جائے کہ آخری بھی کعبے جائے لو میں زیادہ لمبی چھوڑی تقریر نہ کر جاؤں پچھو ماتمیہ نے تھوڑا ماتمی کرنا ہوتا ہے تھوڑا جزا کرے گا شاید جوڑ کے طالب علم ہونا چاہنا اس بی بی دے پتران دا تھوڑا جزا ذکر کرنا چاہنا جیڑی سارے تو پہلے اے او مخدومائیں جیڑی کربلا تو پہلے جدا سارے دا سارا بیڑا اجڑ گیا سردار کوفے دیا گلیاں چلو لگے میری سینڈ دے 6 پتر آئے دو کوفے دیا گلیاں چلو لگے مار گئے دو کربلا گھس گئے اور دو داوی دی رات مات گزرے رہے ماں ساری زندگی لب دی گئی ہے پتر مار نہیں اے جڑے کربلا حسین جس ویلے میرے مولا حسین ایک کمینہ ہا جس نے آ کے میرے مولا دے منہ دے تماچا مارے اے رقیہ دے دوویں پتر پھوڑ دے آئے انہاں نے آ کے اپنے نکے نکے ہتھاں دے نال دے منہ دے تماچا مار کے آلن کہ اتنا بے وارے سمجھ لے اس ظالم نے تلوار دے اکو وار دعا شہادیاں دے سار کر دیا اور جیڑے دو اس رات مات بچھڑے نے نا اس سیرات وچ ایک آجڑی بکریاں پہچان رہا جن کو دوویں شہزادے مل گئے جس ویلے پتہ لگا سنا اے رقیہ دی گلی کہ اللہ آہدہ اللہ تیرا ایڈا کرم ہے کہ رقیہ دے نال میرے مہمان ہیں دعا شہزادے اپنے گھر تیرا اس کا شہر چمک رہا اتھے گئے شہزادے نے سونا بستر بنا کے بٹھایا کھانا کھلایا شہزادے جان دے آئے کہ لوگ ظالمین انہاں نے سانو مارنا تو رکن پڑی اے جس ویلے اس نے پیار کیا ہے نا
دوویں شہزادے سنو نال لے کے اس آبادی والے شہر چائے جس کا ایک مین چوکا چوک چا کے درمیان وچ دوویں شہزادے بیٹھ گئے اس دے پاسے دیکھ کے اندر ساڈی گل غور سن یہ جڑی جگہ تے اسی بیٹھے ہوئے ہیں نا جس ویلے ساڈی شہادت ہو جائے سانو اس جگہ یہ دیکھ کے آتا ہے شہزادیوں کی ہوگی گلاں پہ کر رہے ہو رو کے آتے ہیں اسی جان دے ہیں مسلماناں سانو چھڈنا کوئی نہیں جس ویلے ساڈی شہادت ہو جائے اس جگہ تے ساڈیاں قبراں بنا کے ساڈے چولے سامنے درخت دے نال لگا دینی ہو سکتا ہے ساڈی ماں اس راستے تے گزرے ہمارا تھوڑی زندگی دو فدیاں گلیاں چرول کے بارے بہت لمبا چوڑا مضمون ہے یہ جس ویلے قید خانے دے وچ قید ہے نا تاریخ آئی ہے جس ویلے ایک قافلہ کربلا تو لٹے آیا کوفے دے زندان وچ آیا تے اسے قید خانے وچ ایک پاسے زندان وچ اے شہزادے ہے تے دوسرے پاسے قافلہ ہا اتنے قریب ہون دے باوجود ماں پتر نو نہیں مل سکتی جس ویلے شہزادیاں دی شہادت ہوئی ہے نا دروگا جیل دا جس کا نام مشہور ہے اس نو پہلے پتہ کوئی نہ کہ اے مسلم دے پتر ہے کئی دے شہزادیاں نہ پانی دے ویا نہ کھانا دے ویا ایک دن دوہاں شہزادیاں نے آپس وچ صلاح کیتی کہ ہو سکدا ہے نہ سانو جان دا نہ ہوے اینو دسیے اپنا تعارف کراکے شہزادے نے بڑے شہزادے نے قریب بلایا دیکھ کے آدھے تو جاندا ہے سی کون آدھا میں نہیں جاندا رو کے آدھے نے کہ عباس جلالیاں آدھے نو جاندا یہ آدھے ہاں میرا مرشد ہے مرشد کا جس میں نام آیا نا اس میں تھوڑا جا حوصلہ ودیا نے ایک آدھے نے اون دی ایک بہن آئی جن دا نام رقیہ رقیہ دے لالا تے مسلم دے پتر جس وقت مسلم دے پتر اس ویلے یہ مشکور آدھا ہے میں نو معافی چاہیے ہوئی ہے میں تمہانوں پہچان نہیں سکتا آواز آئی ہے میرے تے منت لاؤ میں نو دسو میرے تے حکم لاؤ میں تمہاری کیڑی خدمت کراں یہ بڑے شہزادے نے جس ویلے بیٹھا ہے نا چھوٹا شہزادہ بے ہوش ہو گیا ہے گرمی دا اتنا زور ہے پانی ملدا کوئی نہیں رو کے دے اگر کوئی منت لانی آ تے مینوں دسا تیری کوئی تھی ہے یا کوئی آدھے میں نے دو دھیاں نے رو کے شہزادہ نے قسمت جوڑ لایا ساڑیاں بھی دو چھوٹیاں چھوٹیاں اپنی دھیاں نال لایا تیری گھر علی نال لایا تیری گھر علی ساڑی ماں بن کے تیری دھیاں ساڑیاں بہنی بن کے میں نے بھی انتباہ دے آج رات دا ویلا ہوئے مشکور اپنے گھر آئے دھیاں نو نال لے کے ٹرن لگے دھیاں دی آواز آئی بابا آج رات دے ویلے کہنے پہ رہ جائے رو کے ہوتا ہے جنت تقسیم ہوندی پئی ہے تہاڈا حصہ پانا دھیاں نو نال لے کے بیوی نو نال لے کے زندان وچ آئے ایک کہتے شہزادہ کنیزہ حاضر ہے بڑے شہزادے کی آواز آتی ہے میں نے اجازت دے میں نال ایک گل آواز آتی اجازت ہے شہزادہ ٹوٹا ٹوٹا مشمور دی بیوی دے کول آ کے نکے نکے ہاتھ بن کے اور رو کے اماں میں نوید لگا منہ تے پیٹ کے آدیے میں تمہاری کنیزہ اللہ جانے ماں کیڑے جنگلا چلوندی ہوئی آواز آدیے شہزادہ میں کوشش کریں نہیں آتی رمیر یاد ہوئے شہزادے دا سار جھولی چ رکھیا سے دو میں دھیاں پیراں دے پاسے بیٹھ گئیاں مشکور دی بیوی شہزادے دی پیشانی تے بوسہ دے کے رو کے آدیے جان میرا شہزادے دی آنکھیں کھلنی دو میں مشکور دی دھیاں شہزادے دے پیراں دے بوسہ دیتا ہے رو کے آدیے نے جان میں بھی
نال اٹھیا ہے تمہاں مشکور دیاں دیاں دے گل بائی پار پر رو کے آ گئے اس ویلے آئیاں جدا ساڈا بابا مارا گیا اس ویلے آئیاں جدا اسا کہہ دو گیا سانو چھڑاوا والا کوئی نہیں رہ گیا جڑے ویلے شہزادے دی اکھ کھلی ہے ڈٹھا ہے اپنیاں بھیڑی نہیں کوئی ہو رہے شہزادے نے جدو ہوش آیا ہے مشکورہ دے جاؤ شہزادیو تسی آزاد ہو میں جانا تا حکومت جانے تو میں شہزادے حضرات دے ویلے زندان چوں نکل پئے کوفے دیاں ہنیریاں گلیاں دے وچ رلدے رہے جڑے ویلے صبح دا ویلا ہویا ہے شہر تو بعد ایک چشمہ جدے نال درخت دے نال آ کے بہ گئے او حارث بی بی پانی لین واسطے آئی ہے پانی چشمے تو بھریا اس نے جس وقت پانی دے وچ عکس ویکھے نا اس نے دو خوبصورت شہزادے نظر آئے دوواں دے پاسے نے کہہ دیے کیڑی ماں دی گود برباد کیتی بیٹھی رو کہہ دے جن دسنیا او ظلم کردا ہے آدھیا میں ظلم نہیں کریں دی میرے دسو تسی کون ہو آدم کی میں دسیے جس نے دسیا ہے انہوں نے ظلم کیتا ہے رو کہہ دیا میرے تے تہاڈے درمیان میرا مرشد عباس نام عباس آیا ہے رو کہہ دے جنیاں ضمانتاں پہ دینی ہیں اور ساڈا ماما دوانو نال لے کے گھر آئی گھر آ کے شہزادے نے کھانا کھوایا پانی پوا کے ایک علیحدہ کمرہ حاجت ہے شہزادے نے بستر بنا کے دیتا شہزادے سو کے حارث لئی آدھ رات دے ویلے گھر آیا بیوی دیکھ کہہ دیا اتنی دیر کیوں لائی ہے یہ آدھے مسلم کی جوڑی گم ہو رو کہہ دیا تم انہا یتیمان کو جناب کی آدھے انعام ملسی رو کہہ دیا جو بچھان اللہ نے دیتا ہے ساڑھے واسے کافی تم انہا کو جناب اس نے کھانا دیتا ہے اس ایک لقمہ چاہ کے زبان پر رکھے جا شہزادے بابا خواب بچ بچے بابا بابا کہہ کے جدا شہزادہ اٹھے نا کہ اس نے کان پہ رومن دی آواز پڑی ہے بیوی دے پاس میں کہہ دے ساڑھے گھر بچے دے رومن دی آواز اے دیکھ کہہ دیا ساڑھے گھر نہیں کسی ہمسائے دے بس آدھے دن ساڑھے گھر آواز آ رہی ہے جس وقت سے جٹھا ہے نا دروازے تالا لگا ہوا ہے بیوی دے پاس دیکھ کہہ دے میرے چابی دے یہ آدھی چابی میرے کو گم ہو گئی ہے جس وقت گم ہومن کا نام ہے کہ ظالم میں تلوار چاہیے آدھے میں چابی دے نہیں میں تیرا سر کام کر دے اس وقت سے لیے جتے چابی رکھی ہوئی ہے چابی اپنے ہاتھ پہ بدا کے اس کے پاس ہاتھ بدا کے مدینے والے پاس منہ کر کے دیا سین میں معاف کریم میں تمہیں معاف کرا اس نے آنکھ نالا کھولے اندھیری رات ہاتھ مار دائے ایک ہارو چھوٹے شہزادے نے ساتھ آئے دوسرا بڑا بچہ اس ظالم نے کوئی ہو گیا پیار کیتا ہے دھواں شہزادے نے پیر زمین تو چلی گئے رو کیا دے ظالمہ اتنا ظلم نہ کر ساڑھے پیر زمین تو چلی گئے ایک تماچے مرے داری ہے جڑے میرے سیڑھیاں دیا ہے ظالم نے کام کے رکھتا ہے تیسری پوڑی دیا کے ظالم نے دو میں ہاتھ چھاڑ دیتے ہیں شہزادے کو پنے زمین ڈکن چھوٹے شہزادے کی پیشانی پھٹی ہے خون کا فارا نکلے آئے پاسے منہ کر کے آلے ماں ڈاڑے روئے گیا آباد رو مولا پڑھ اس عالم نے کام کیڑا کیتا ہے دعا شہزادے نو ایک ستون دے نال بندہ ہے ستون دے نال شہزادے ساری رات بندے رہے ظالم چار پائی تے ستا رہے ہیں جڑے ویلے سرگی دا ویلا ہویا ہے دعا شہزادے نو کھولے ہیں دعا لگائے ایندی 4 سالاں دی دھیے جس نے دیکھا ہے ظلم کرے دیا اپنا مکان دی چھت آئی ہے دیکھ کے آئی ہے او محلے آئے ہو کوئی ہو گیا ساڈے مہمان آباد رو مدد
ظالم نے کام کھڑا کیتا ہے دعا شرادیاں دے گلا چ رسیاں پائیاں رسیاں پا کے ظلم گردان ہے شرادے روکیا دے ظالماں ساڑے تے ظلم نہ کر تینو ایران دا لالچ تو زندہ ابن زیاد دربار چلی ون آدم انج نہیں کرنا آدم انج نہیں کرنا سانو دربار چنا کھڑ بازار چلی ون روکیا دے سانو بازار چ فروخت کر دے اسی یوسف نالوں گھٹ کوئی نہیں آواز انج میں نہیں کرنا میں تہانوں قتل کرنا ہے روکیا دے ظالماں تیرو انعام دا لالچ سانو مدینے لئی وانا ساڈا ماما وڈا لاجپال او تینو منگیا انعام دے سی دیکھیا دے نہیں میں تہانوں قتل کرنا ہے جڑے ویلے دریا دے کنارے پہ آیا یہ اپنے نوکر حبشی نو آپ دے جا شہزادیاں دے سار قلم کر دے یہ نوکر ٹوٹا ٹوٹا جڑے ویلے دریا دے کنارے پہ آیا دوویں شہزادے دے پاس دیکھیا دے او حبشی جوان تیری شکل ساڈے رانے دے صحابی سلیمان نال ملدی ہے جڑے ویلے صحابی سلیمان نال ملدی ہے دیکھیا دے شہزادے تساں کون ہو آواز آندی اساں محمد دی اولاد جڑے ویلے محمد دی اولاد دا نام آیا ہے نوکر دے میں کم نہیں کر سکدا اس نے دریا چھال ماری دے ظالما تو جانتا تیرا کام جانے اے شہزادے دے قریب آیا ہے دیکھیا گئے جلدی کرو چولے لہاؤ جڑے ویلے چولے لہاؤ نام آیا ہے شہزادے روکیا دے ظالما اسی چولا نہ پا سکدیاں نہ لہا سکدیاں او سانو دا بھیڑی چولے بھیڑیاں بھیڑی رہیاں اساں چھوٹے وی رہے جڑے ویلے چولے لہاؤ دا نام آیا ہے وڈا لاوندا پی ہے چھوٹا روندا پی ہے آواز آئی میرا ویر روندا کیوں ہے چھوٹا شہزادہ روکیا دے ویر میرے کوئی گزریا ہویا ویلا یاد آ گیا کیڑا ویلا یاد آ گیا روکیا دے آیات کیا ماٹو دے ویلے او سکو پیار کری دی رہی ہے او نسا آج سکتی ساڑیا والا تے جدا کنیا دے دی روکیا دے کئی بار پوا کے چولے سب او کئی بار لے دی رہی ہے او ایک بکر کھلی دل میرا جان بچڑا والا والا سمجھے دی رہی شہزادہ نے کیا دے ماں کوئی نہیں ہونا ماں میں کوئی نہیں ہونا چولا لہا آدھا کیویں لہا میرے کول چولا نہیں پیا یادا پنڈا بھی چھوٹے دے پاس نے کیا دے پڑ منا لا چا چولا او جا دیکھ نہیں سجنا دا اسی جی دے ماں مل نہیں سکدے نہیں ماما مدد کرو روکیا دے جھڑکا دے تو بات نہیں کھلدی دے میرا دل وجدا گھبرانا او میں جاندا نہیں تو دس ویرن دے چولا کیویں ماتم حسین